خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، اور اسی کا قول ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہر قسم کے حالات میں وہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھتے جائیں اور جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو چھوڑ کر نشان کی طرف چلتے جائیں، دوڑتے جائیں، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ آج ہم دیکھیں گے خدا آپ کی فریاد سنتا ہے۔ بعض اوقات یہ دکھ ہمارے اندر اس طرح گھر بنا لیتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن لگتا ہے، حتیٰ کہ خدا کی قدرت بھی ناکافی معلوم ہونے لگتی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ جب آپ پورے دل سے خدا کی طرف راغب ہو کر اسے پکارتے ہیں تو وہ آپ کی سنتا ہے۔ خدا آپ کی فریاد سنتا ہے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ کے دربار میں فریادی اپنی فریاد لے کر آتا تھا۔ بادشاہ کی طاقت اور اختیار اتنا وسیع ہوتا تھا کہ کوئی ایسی فریاد نہ ہوتی تھی جو بادشاہ سن کر پوری نہ کر سکے۔ بادشاہ کی دولت کے انبار اور اس کا اختیار ایک فریادی کی ضرورت یا سوال سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتا تھا۔ جائز و مناسب فریاد کی جاتی تو بادشاہ ضرور عمل کرتا اور اس شخص کی داد رسی ہوتی۔ دیکھو، خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ یسایہ 59 باب اور اس کی پہلی آیت۔ حنا نہایت دلگیر اور اداس تھی۔ یاد رکھے، خدا آپ کی فریاد سنتا ہے۔ حنا نہایت دلگیر اور اداس تھی، کیا خدا نے اس کی نہ سنی؟ اس نے اپنا دل خداوند کے حضور انڈھیلا۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہی تھی اور زار زار رو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ تو ہلتے تھے مگر اس کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اس کے باوجود خدا اس کی آواز سن رہا تھا۔ خدا اس کی آواز سن رہا تھا۔ ہم بغیر آواز کے بھی فریاد کریں تو وہ سن لیتا ہے۔ یہ ایک مایا فریاد تھی جو الفاظ کے بغیر اور آنسوؤں کے ساتھ تھی۔ پہلا سیموئیل پہلا باب اور اس کی 12 تا 20 آیت میں یہ سارا واقعہ لکھا۔ یونا نے خدا کی نافرمانی کے باعث سمندر میں پھینکے جانے کے بعد مچھلی کے پیٹ میں سے دعا کی۔ وہ موت کی وادی میں تھا، زندہ ہی قبر میں تھا، اگر خدا حکم نہ دیتا اور وہ مچھلی نہ نگلتی تو وہ سمندر ہی میں غرق ہو جاتا۔ مچھلی کا نگلنا بھی خدا کی شفقت اور رحمت کا نشان ہے۔ اگرچہ وہ انسانی طور پر زندہ درگور تھا، ارد گرد گہری تاریکی، شدید حدت و حرارت اور زوردار بدبو تھی، اس کا جسم اندر ہی اندر گل چکا تھا۔ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھا اور مچھلی گہرے سمندر میں تھی۔ وہاں سے یونا نے دعا کی جہاں سے انسانی طور پر واپسی کی امید نہ تھی۔ خداوند نے وہاں سے بھی فریاد پر کان لگایا
عزیزو، آپ کی فریاد چاہے آواز و الفاظ کے بغیر ہو، مگر خدا سننے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ کی تکلیف چاہے دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہو، مگر خدا آپ کی تکلیف کو دیکھتا ہے۔ خداوند میں مضبوط بنے رہیں اور اس کی قربت میں ترقی کرتے جائیں۔ خداوند آپ کے دکھوں کو جانتا ہے اور وہ آپ کی فریاد کو سنتا ہے، اور وہ آپ کی تکلیف کو بھی دیکھتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔